انفارمیشن ٹریجر کے معزز چاہنے والوں کو میر عبدالباسط کا السلام علیکم۔ آج ہمارا موضوع سکھان ہے۔ تاریخی حوالوں کے مطابق تابوت سکینہ جو ایک قدیم صندوق کی شکل میں ہے اور اس میں مختلف پیغمبروں کے نشانیاں موجود ہیں۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو ہدایت سن ہوا اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ حضرت داؤد کے پاس پہنچا۔ یہ یہودیوں اور مسلمانوں دونوں کے لیے مقدس علامات ہیں۔ تو یعقوب کا لقب اسرائیل تھا اور یہی وجہ ہے کہ یہودی آپ کی اولاد ہونے کی بدولت خود کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کے 3 حکمران اور اللہ کے نائب بندے جن میں حضرت طالوت، حضرت داؤد اور حضرت سلیمان خاص طور پر قابل ذکر ہیں، اور ایک روایت کے مطابق حضرت داؤد جناب طالوت کے داماد بھی تھے۔ تابوت سکینہ جس میں توریت کا اصل نسخہ، حضرت موسیٰ کا عصا اور آسمانی خوراک، من اور سلویٰ کے موجود ہونے پر اتفاق ہے کہ ذکر قرآن مجید میں بھی مذکور ہے۔ تابوت سکینہ چونکہ اللہ کے پیغمبروں سے منسوب ہے اور ان پیغمبروں کا تعلق بنی اسرائیل سے بنتا ہے، اس وجہ سے خاص طور پر یہودی اسے قبلے کا مقام دیتے ہیں۔ یہ تابوت بنی اسرائیل کے لیے برکتوں اور رحمتوں کا ایک خزانہ تھا جس کے وسیلے سے وہ دعائیں مانگتے اور قبول ہوتی۔ سخت ترین جنگی حالات میں جب شہید خوف کی کیفیت طاری ہوتی تو اس کو سامنے لانے سے سب پر سکینہ یعنی سکون اور اطمینان کا نزول ہوتا، اور یہی شاید اس کی وجہ حمزہ تسمیہ بھی ہے۔ سورہ حمزہ بقرہ میں ارشاد ہے کہ اور ان کے نبی نے فرمایا کہ اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ آئے تمہارے پاس وہ تابوت جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا سکون ہے اور ان میں بچی ہوئی چیز ہے۔ معزز موسیٰ اور معزز ہارون کے ترکہ کی اطاعت لائیں اسے فرشتے، بے شک اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ تابوت سکینہ بنی اسرائیل کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے ایک بہت بڑا تحفہ تھا جو مصیبت کی ہر گھڑی میں انہوں کے لیے نعمت الہی کا کام دیتا تھا، لیکن بنی اسرائیل کے گناہ جب حد سے بڑھ گئے تو یہ نعمت ان سے چھین لی گئی۔ کون چھین کر لے گیا اس کی تفصیلات میں جاننے سے قبل گزارش ہے کہ آپ پہلے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں۔ ناظرین محترم، جیسا کہ بیان کیا جا چکا ہے کہ اپنے آپ کو خدا کی لاڈلی قوم کہنے والے بنی اسرائیل جب گناہوں کی دلدل میں دھنس گئے تو ان پر قوم عمالقہ کے حملے کی صورت میں عذاب الہی کا نزول سن ہوا، جنہوں نے قتل عام مچاتے ہوئے نہ صرف لاتعداد یہودیوں کو موت کی گھاٹ اتارا بلکہ انہوں کے کئی شہروں کو تباہ و برباد کرتے ہوئے اللہ کی یہ مقدس امانت تابوت سکینہ کو بھی ساتھ لے گئے، جنہوں نے اس مقدس تابوت کی بے حرمتی کرتے ہوئے اسے کچرا خانے میں ڈال دیا، جس کے نتیجے میں عمالقہ کو بھی عذاب الہی کا مزہ چکھنا پڑا اور وہ لوگ طرح طرح کی بیماریوں کو شکار ہو کر عبرت کا نشان بننے لگے، لیکن انہیں جلد ہی ہوش آ گیا اور انہوں نے تابوت سکینہ کو ایک بیل گاڑی پر لاد کر بنی اسرائیل کی طرف روانہ کر دیا۔ یہ وہ لمحات تھے جب بنی اسرائیل حضرت طالوت کی بادشاہی کو تسلیم کرنے کے لیے تابوت سکینہ کی واپسی کی شرط عائد کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے 4 فرشتے مقرر فرمائے جو اس تابوت کو اٹھا کر حضرت شمائیل کی خدمت میں لے گئے، جنہوں نے بنی اسرائیل کو تابوت دکھا کر حضرت طالوت کی بادشاہی کو اعلان کر دیا۔ حضرت سلیمان جن کی دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی حکومت سے نوازا تھا جو نہ تو ان سے قبل کسی کو ملی اور نہ آپ کے بعد کسی کو مل سکے گی، کہ عہد حکومت میں تابوت سکینہ امانت الہی کے طور پر ہیکل سلیمانی میں بنی اسرائیل کے پاس رہا، لیکن بار بار بھٹکنے اور گناہوں کی دلدل میں گھوٹا زن ہونے والی یہ قوم اس کی حفاظت نہ کر سکی، اور پھر بنی اسرائیل کے جلال القدر پیغمبر حضرت موسیٰ کی دنیا سے تشریف لے جانے کے طویل عرصے بعد ملک فارس کے حکمران بخت نصار نے جب بیت المقدسین پر حملہ کیا تو وہ ہیکل سلیمانی تو تباہ کرنے کے بعد اس مقدسین
ताबूत को भी अपने साथ ले गया, जिसके बाद आज तक उसकी मौजूदगी के कोई मूतबार शहादत नहीं मिल सकी। नाज़रीन मोहतरम, एक आवारा ख्याल ये भी पाया जाता है कि ये ताबूत मलका बरतानिया के तख्त के नीचे पनहान है और हर ताज पोशी इसी तख्त पर की जाती है। ताहम बिलखुसूस यहूदी कम्युनिटी सदियों से अब तक इस ताबूत की तलाश में है, जो उनके लिए इंतहाई मुक़द्दस और रहमत से लाबरेज था। और यही वजह है कि दुनिया में जहाँ कहीं भी असर कदीमा की खरीदारी की जाती है तो यहूदी जियोलॉजिस्ट अपने मकसद को पाने के लिए इसमें पूरी दिलचस्पी लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए ज़रूर जाएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।